اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جب بیمار ہوئی تو ان کا حال پوچھنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک صحابی عمران بن حسین جو کہ قریش کے سردار تھے وہ بھی ساتھ تھے، دروازے پر جا کر پوچھا کہ بیٹی اندر آ جائیں، میرے ساتھ ایک آدمی بھی ہے۔ تو حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے پاس اتنا کپڑا نہیں کہ میں پردہ کر سکوں، چادر کوئی نہیں چہرہ چھپانے کے لیے، ظاہر جسم کو چھپانے کے لیے چادر کوئی نہیں۔ ہمارے علم کے مطابق یہ کیسے ذلت کی زندگی ہے، یہ بھی کوئی زندگی ہے کہ کپڑا کوئی نہ ہو، روٹی کوئی نہ ہو؟ یہ ہماری جہالت کا علم ہے، اور زمین و آسمان والوں کا علم ایک جیسا ہے۔ ان کی زندگی، ان کی سب سے پیاری بیٹی، جنت کی عورتوں کی سردار اور جنت کے سرداروں کی ماں، نسبت دیکھ کے جنت کے سردار حسن اور حسین ان کی ماں، اور اللہ کے شیر کی بیوی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اس حال میں ہے کہ گھر میں چادر پردے کو نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر مرحمت فرمائی اور فرمایا اس چادر سے پردہ کرو، اور اندر تشریف لائے اور پوچھا کہ بیٹی کیا حال ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پہلے بھوک تھی کہ 2 مہمان آ گئے، بھوک دور کرنے کو کوئی اسباب نہیں، روٹی نہیں، بیماری کے علاج کے لیے پیسے نہیں، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گلے لگایا اور آپ بھی رونے لگے۔ اللہ اکبر! طائف پتھروں کی بارش میں رونا نہیں آیا، اور یہاں رونا آیا۔ اے بیٹی، غم نہ کرو، اس ذات کی قسم جس نے تیرے باپ کو نبی بنایا ہے۔ آج تیسرا دن ہے لیکن میں نے بھی ایک لقمہ تک نہیں کھایا۔ اگر تیرے گھر میں فاقہ ہے تو تیرے باپ کے گھر میں بھی فاقہ ہے۔ یہاں یہ بول فرمایا کہ نکلنے لگا تو تھا، مجھے سارا واقعہ یاد آ گیا تو شروع کر دیا۔ میرے رب نے مجھ پر پیش کیا کہ آپ چاہیں تو سارے عرب کے پہاڑوں کو سونا بنا دوں۔ عرب کے پہاڑ، مکہ عذر کے پہاڑ، درمیان پہاڑ سونا بن جاتا تو اس سے کیا ہوتا؟ سارا عرب ہی پہاڑی علاقہ ہے۔ آگے پھر فرمایا یہ بن کے کھڑے نہیں رہیں گے، آپ کے ساتھ چلیں گے، آپ کو توڑنے کی اور کاٹنے کی مشقت میں نہیں ڈالوں گا، جتنا فرمائیں گے اتنا ہو کر سامنے آئیں گے۔ میں نے انکار کیا، پھر کہا اے بیٹی اور کیا چاہیے؟ میں نے کہا کہ مجھے یہ چاہیے کہ میں ایک دن بھوکا رہوں اور ایک دن کھانا کھاؤں، تو میری امت کے اکثر لوگ فقیر ہوں گے، ان کی تسلی کے لیے تمہیں روٹی نہیں ملی۔ ارے تمہارے بیٹے کے علاج کے لیے پیسے نہیں مل رہے تو تمہارے نبی کے محبوب بیٹی کے علاج کے لیے پیسے نہیں ملے تھے، تمہارے بیٹوں کو پہننے کے لیے کپڑے نہیں مل رہے تو تمہارے نبی کی سب سے پیاری بیٹی کے جسم ڈھانپنے کے لیے بھی کپڑے نہیں تھے۔ یہ صرف امت کے غریب کی تسلی کے لیے تھے۔ اب یہاں ہماری عقل برباد ہوئی، ان گاڑیوں اور کوٹھیوں اور عزت کا معیار بنایا گیا۔ پھر تو قارون سب سے بڑا عزت والا تھا، اس جیسے شخص، دولت والا آدمی دنیا میں کوئی نہیں گزرا اور نہ آئندہ کوئی آئے گا۔ اللہ نے خزانوں سمیت اس کو غرق کر دیا کہ کہا بیٹی میں خود بھوکا ہوں، میرے رب نے تو کہا تھا کہ پہاڑ سونا بنا دوں۔ میں نے کہا نہیں، جب بھوک لگے گی میں تجھے یاد کروں گا، تیرے سامنے آوازاری کروں گا، یا اللہ مجھے کھانا دے، جب کھانا کھاؤں گا تو تیرا شکر ادا کروں گا اور تیری تعریف کروں گا۔ تو محترم ناظرین، امید کرتی ہوں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی اور بھی مزید معلوماتی ویڈیو آپ کے لیے لا سکیں۔ اپنا اور اپنے دوستوں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔